اسرائیل کا اخلاقی انحطاط۔ میکا اس کا 7واں باب۔ مجھ پر افسوس، میں تابستانی میوہ جمع ہونے اور انگور توڑنے کے بعد کی خوشہ چینی کی مانت ہوں۔ نہ کھانے کو کوئی خوشہ، نہ پہلا پکا دل پسند انجیر ہے۔ دیندار آدمی دنیا سے جاتے رہے، لوگوں میں کوئی راست باز نہیں، وہ سب کے سب گات میں بیٹھے ہیں کہ خون کریں۔ ہر شخص جال بچھا کر اپنے بھائی کا شکار کرتا ہے۔ ان کے ہاتھ بدی میں پھرتیلے ہیں۔ حاکم رشوت مانگتا ہے اور قاضی بھی یہی چاہتا ہے، اور بڑے آدمی اپنے دل کی حرص کی باتیں کرتے ہیں اور یوں سازش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اچھا تو اونٹ کٹارے کی مانت ہیں، اور سب سے راست باز خاردار جاڑی سے بدتر ہیں۔ ان کے نگہبانوں کا دن، ہاں ان کی سزا کا دن آ گیا ہے۔ اب ان کو پریشانی ہوگی۔ کسی دوست پر اعتماد نہ کرو، ہم راز پر بھروسہ نہ رکھو۔ ہاں اپنے منہ کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھو، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے، اور بیٹی اپنی ماں کے اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہیں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں۔ لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا۔ میرا خدا میری سنے گا۔ خداوند نجات مہیا کرتا ہے۔ اے میرے دشمن، مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا۔ میں خداوند کے قہر کی برداشت کروں گا، کیونکہ میں نے اس کا گناہ کیا ہے۔ جب تک وہ میرا دعویٰ ثابت کر کے میرا انصاف نہ کریں، وہ مجھے روشنی میں لائے گا اور میں اس کی صداقت کو دیکھوں گا۔ تب میرا دشمن جو مجھ سے کہتا تھا، خداوند تیرا خدا کہاں ہے، یہ دیکھ کر رسوا ہوگا۔ میری آنکھیں اسے دیکھیں گی۔ وہ گلیوں کو کچ کی مانند پامال کیا جائے گا۔ تیری فصیل کی تعمیر کے روز تیری حدود بڑھائی جائے گی۔ اسی روز اسور سے اور مصر کے شہروں سے اور مصر سے دریائے فرات تک اور سمندر سے سمندر تک اور کوہستان سے کوہستان تک لوگ تیرے پاس آئیں گے، اور زمین اپنے باشندوں کے اعمال کے سبب سے ویران ہوگی۔ خداوند اسرائیل پر ترس کھاتا ہے۔ اپنے آسا سے اپنے لوگوں یعنی اپنی میراث کی گلے بانی کر۔ جو کرمل کے جنگل میں تنہا رہتے ہیں، ان کو بسن اور جلات میں پہلے کی طرح چرانے دے۔ جیسے تیرے ملک مصر سے نکلتے وقت، ویسے ہی اب میں اس کی عجائب دیکھوں گا۔ قومیں دیکھ کر اپنی تمام توانائی سے شرمندہ ہوں گی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھیں گی اور ان کے کان بہرے ہو جائیں گے۔ وہ سانپ کی مانند خاک چاٹیں گی اور اپنی چھپنے کی جگہوں سے زمین کے کیڑوں کی مانند تھر تھراتی ہوئی آئیں گی۔ وہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ڈرتی ہوئی آئیں گی۔ ہاں وہ تجھ سے ہراساں ہوں گی۔ تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزرے؟ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا۔ وہی ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا۔ تو یعقوب سے وفاداری کرے گا اور ابراہیم کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تو نے قدیم زمانہ میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دیں۔ آمین۔